محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی، کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اسے شہر القرآن کہا جاتا ہے، اسے قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا جتنا ممکن ہو قرآن کی تلاوت کریں۔ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ کثرت سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو سفیان ثوری رحمہ اللہ غیر واجبی عبادت کو چھوڑ دیتے تھے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رمضان میں کس طرح کے عمل کو زیادہ انجام دیا جائے، تو امام زہری رحمہ اللہ نے کہا انما ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھا جائے اور بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، بھوکے لوگوں کو کھانا دیا جائے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو فر من مجالس العلم، امام مالک رحمہ اللہ علم کے مجلسوں کو بند کر دیتے، علم کے مجلس سے الگ ہو جاتے، وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُصْحَفِ، اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف تھے جو علم و عمل کے پہاڑ تھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو عبادت میں مزید آگے بڑھ جاتے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے کتنے ایسے احباب ہیں، قسم واللہ کہ اسے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، ایک آیت صحیح سے نہیں پڑھ سکتا دیکھ کر۔ کتنے حیرت والی بات ہے، کتنے افسوس والی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن تک پڑھنا نہ آتا ہو۔ اور حیرت والی بات تو اس پر ہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بڑے افسوس والی بات ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت میں، قرآن مجید کی تلاوت کو سننے میں، قرآن مجید کو سمجھنے میں اور لوگوں کو قرآن مجید سکھانے میں، پڑھانے میں اپنے وقت کو لگائیں، زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو قرآن مجید کی تلاوت میں صرف کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، آمین۔